کرے گا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ آخَرِينَ اللہ رب العالمین ایک دوسری قوم کو پیدا فرمائے گا دوسرے لوگ آئیں گے وہ دوسری قوم کو پیدا کرنے کے بعد ان کا کیا عمل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُذْنِبُونَ وہ لوگ وہ دوسری قوم والے ان سے گناہ سرزد ہوگا گناہ سرزد ہونے کے بعد فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں گے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں گے فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام بنی نوع بشر یہ خطا کار ہیں معصیت کا ارتکاب کرنے والے ہیں گناہ ان سے سرزد ہونا ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ان گنہگار لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ایک بندہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر پشیماں ہو کر اس پر شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کرنے والے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال اس ایک شخص کی طریقے سے ہے کہ ایک آدمی ایک چٹیل میدان میں صحرا میں ریگستان میں اپنی سواری پر سوار ہو کر سفر کرتا ہے ایک مسافت طے کر رہا ہوتا ہے ایک منزل سے دوسرے منزل کا قصد کرتا ہے عازم سفر ہوتا ہے اسی سواری پر اس کے راستے کے کھانے پینے کے اشیاء ہیں سامان ہے زیادہ سفر ہے ابھی راستے ہی میں پہنچتا ہے کہ اس کی وہ سواری اس سے چھوٹ کر بھاگ کھڑی ہوتی ہے اب وہ انسان پریشان ہوتا ہے حیران ہوتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے اس کی تلاش میں اس کی جستجو میں سرگردہ نظر آتا ہے تھک ہار جاتا ہے اس کو وہ سواری نہیں ملتی ہے ایک صاحبہ پاتا ہے اس صاحبے کے سائے تلے سستانے لگتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے سونے کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے اس کی وہ سواری جس کے تعلق سے جو چھڑا کر اس سے بھاگ گئی تھی جس کے جستجو میں وہ سرگردہ تھا جس کو تلاش کرنے میں وہ حیران و پریشان تھا وہ اس کے سرہانے کھڑی ہے اب وہ فرد مسرت کے عالم میں خوشی کسے اس قدر پھولے نہیں سماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ گویا ہو جاتا ہے برجستہ اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں خوشی کے عالم میں یہ الٹے کلمات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں یہ سواری کے پا جانے کے بعد چٹیل میدان میں جو اس کی سواری غائب ہو گئی تھی دوبارہ مل جانے پر جو یہ فرد مسرت کا عالم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ گنہگار شخص اللہ رب العالمین سے جب توبہ طلب کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے محترم سامعین اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں عمومی طور پر عصر حاضر میں لوگوں کی گناہ سے متعلق دو قسمیں ہیں ایک وہ انسان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں سے ایک اہم صفت توبہ قبول کرنے والا ہے وہ اس قدر اس معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے لیکن وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اللہ سے رو نہیں لگاتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے لہذا اس معاملے میں وہ تساہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کوتاہی کرتے ہیں کوتاہ بن جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے وہ توبہ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے
نبی عبادی اننی انا الغفور الرحیم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے کہ میں ہی بخشنے والا، میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور میرے بندوں کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا عذاب یہ بہت ہی دردناک ہے، میں بہت سخت عذاب لینے والا ہوں۔ ایک طرف کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، دوسری قسم توبہ قبول نہ کرنے کے تعلق سے گناہ کرنے والوں کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب وہ مایوسی کے عالم میں وہ یہ اندازہ اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین میری گناہوں کو، مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی، مجھ سے گناہ کے جو اعمال ہوئے تھے، جن برے اعمال کا میں نے ارتکاب کیا تھا، اب ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین اب میرے توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اب مجھے معاف نہیں کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، جن سے لغزشیں سرزد ہو گئی ہیں، جن سے گناہ کے اعمال ہو گئے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رحیم و کریم ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین گناہوں کے ہو جانے کے بعد گناہوں پر جو شخص توبہ کرتا ہے، جو مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا ہمیں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اور حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک بھی بات کی کہی ہے کہ ایک انسان سے جب غلطی سرزد ہو جائے تو وہ فی الفور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، فی الفور اپنی گناہوں پر پشیماں ہو، نادم ہو، اور اللہ سے فوراً لو لگا لے۔ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کون ہے کہ جس سے رات کی تاریکی میں گناہ سرزد ہو گیا ہے، گناہ کے اعمال اس سے سرزد ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین دن کے اجالے میں تاکہ ان کی گناہوں پر جو پشیماں ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بخش دے۔ اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے رات کی تاریکی میں گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دین کے اجالے میں وہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے توبہ کو قبول کر لے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کا جاری اور ساری رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج یہ مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ پتہ یہ چلا توبہ کا دروازہ یہ قیامت تک، قیامت آنے کے وقت تک کھلا ہوا ہے، لیکن فوراً توبہ کرنا ایک انسان کے لیے لازم ہے، ایک گنہگار شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرر، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک وہ غرغرے کے عالم میں نہ پہنچ جائے، جاگنی کا عالم نہ آ جائے، موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے نہ پھانک کے، تب تک اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، فرعون جیسا جابر شخص، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کتنی مہلتیں دی مگر وہ ایمان نہ لایا۔ جب اسے کے ڈوبنے کا وقت آیا تب اس نے کہا میں موسیٰ
اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اسے نجات نہیں دی، اللہ رب العالمین نے اس کے توبہ کو قبول نہیں کیا اور اس کو ہلاک کو برباد کر دیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ایک انسان جس سے غلطی سرزد ہو گئی، گناہ کا عمل ہو گیا، گناہوں کا وہ مرتکب ہو گیا، اب وہ اپنے اس گناہ پر پشیمان ہے، اب وہ اپنے گناہ پر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، تو وہ کون سے ایسے شرائط ہیں، وہ کون سے ایسے ضوابط ہیں کہ جو قبولیت توبہ کے شرائط ہیں، اور جن شرائط کو بروئے کار لا کر وہ اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت اور بخشش کروا سکتا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین کے اندر فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک انسان جس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ فی الفور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، اور اگر اس کا تعلق اس برے عمل کا، اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حق سے ہے، مثال کے طور پر اس نے اللہ رب العالمین نے جن اعمال کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے، منہیات سے جن سے اللہ نے روکا ہے، اگر ایسے اعمال اس سے سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے 3 شرطیں متعین کی ہیں۔ پہلی شرط الاقلاع عن الذنب، ایک انسان اس سے غلطی سرزد ہو گئی، اب وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا عمل اس سے سرزد ہوا تھا اس گناہ کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ دوسری شرط الندم علی فعلہ، وہ عمل، گناہ کا وہ کام جو اس سے سرزد ہوا تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ اے رب العالمین مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اے رب العالمین اب میں اس گناہ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں، رب العالمین مجھ سے یہ برا عمل نہیں ہوگا، میں نادم ہوں، پشیمان ہوں۔ تیسری شرط العزم علی عدم عیادتہ، جو گناہ کا عمل اس سے سرزد ہوا تھا اب وہ یہ پختہ تہیہ کر لے، قصد کر لے، عزم مصمم کر لے کہ یہ گناہ کے اعمال مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، جن گناہوں کا میں مرتکب ہوا تھا، اے رب العالمین اب میں پختہ ارادہ کر رہا ہوں، ان گناہ کے اعمال پر، ان برے راستوں کے قریب بھی نہیں میں جاؤں گا، ان کے قریب بھی میں نہیں پھٹکوں گا، اے رب العالمین اب میں یہ گناہ کے اعمال نہیں کروں گا۔ یہ 3 شروط کے ساتھ ایک انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا توبہ کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اس توبہ کو قبول کرے گا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق، اس برے عمل کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ شریعت اسلامیہ میں ایک 4تھی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت بیان کی، اس کی چغلخوری کی، اور غیبت کیا ہے؟ ذکر کا آخر بما یکرہ، آپ اس کی کوئی ایسی بات بتلا رہے ہیں، آپ اس کی ایسے انداز میں وصف بیان کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں کہ جو بات، جو صفت، جو وصف وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ تو اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلخوری کی ہے، یا مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، اس سے لڑائی کی ہے، یا اور آگے بڑھ کر کے آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کی شکل آپ نے اس کو جانی طور پر کوئی نقصان پہنچایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، یا اسی طریقے سے اس کی کوئی پراپرٹی کو آپ نے ظلمن، جبرن، کرہن آپ نے اس کو قبضہ جما لیا ہے، ہتھیا لیا ہے، اس کو اپنا کر لیا ہے، تو 4تھی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس مسلمان بھائی کی جس کی آپ نے غیبت کی تھی، جس کو آپ نے گالی گلوچ جس کے ساتھ کیا تھا، جس کے مال کو، جس کی پراپرٹی کو پر آپ نے ناحق قبضہ جما لیا تھا، آپ اس سے معافی تلافی کر لیں، آپ اس کے پاس جا کر کے کہیں کہ میرے بھائی
میں نے آپ کے تعلق سے اس طریقے سے بری باتیں کی تھی، آپ کی حق تلفی کی تھی، میں نے آپ کی فلاں مجلس میں آپ کی غیبت کی تھی، میں اپنی ان باتوں کو واپس لے رہا ہوں اور میں آپ سے معافی طلب کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کے مال کو ہتھیایا تھا، آپ نے کسی کی زمین اور پراپرٹی پر ظلماً اس پر قبضہ جمایا تھا، تو آپ اس کے مال کو، اس کی زمین کو، اس کی جائیداد کو آپ واپس کر دیں۔ اور حقوق العباد کا معاملہ محترم بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی نازک ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑاتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس حقوق العباد کے تعلق سے بہت ہی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ تمام کے تمام مسلمان، بیشتر مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف کسی بھی انداز میں جانی طور پر، مالی طور پر تکلیف دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حقوق العباد کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ مشہور حدیث کی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا تھا، اتدرون من المفلس، مفلس کون سا شخص ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے اندازے کی طرح سے عام اندازہ لگاتے ہوئے فرمایا تھا، المفلس من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دنیاوی نقطہ نظر سے یہی تعریف ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے پاس حقوق اللہ کی نیکیوں کی گٹھریاں اور گوریاں ہوں گی، پنج وقتہ نمازوں کی اس نے پابندی کی ہوگی، دیگر ارکان اسلام کی تباہ تو اس نے بجا آوری کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد میں وقد اکل مال ھذا، فلاں شخص کے مال کو اس نے کھایا ہوگا، اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کرے گا؟ مظلوم شخص کے برائیوں کو، گناہوں کو لے کر اس نیک شخص کے جس نے حقوق العباد کے تعلق سے حق تلفی کی ہوگی، اس کی نیکیوں سے لے کر کے اس کو دے دے گا۔ اخیر میں کیا ہوگا؟ مظلوم شخص کے پاس برائیاں، گناہوں کا گٹھر بچا رہے گا، اور اس نیک شخص کے لیکن جس نے حقوق اللہ میں اچھا عمل کیا ہوگا لیکن حقوق العباد کے تعلق سے اس نے حق تلفی کی ہوگی، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں اس کی برائیوں کو لے کر، اس کے گناہ کو لے کر اس شخص پر لاد دیا جائے گا، اور جس کا آخر میں جا کر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پنج وقتہ نمازی، وہ ارکان اسلام کا، حقوق اللہ کا صحیح معنوں میں پابند، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے غفلت کا مظاہرہ کرنے والا، ظلم کرنے والا، قہراً زبردستی کسی کے مال اور پراپرٹی کو ہتھیانے والا ایسا شخص اخیر میں اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں حقوق العباد کے تعلق سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازوں کی تو پابند ہیں، بڑے پابند ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا اسی طریقے سے دیگر اعمال سے اپنے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، خواہ وہ پڑوسی ہے، خواہ وہ ایک عام مسلمان بھائی ہے، خواہ وہ ایک رشتہ دار ہے، خواہ وہ ہمارا کوئی بھی ہمسایہ شخص ہے، ہم اس کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کی ناخن لے، حقوق العباد کے تعلق سے ہم آج ہی سے یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں دیں گے، اس کی غیبت نہیں بیان کریں گے، اس کے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اس کو کسی بھی قسم کی ہم انشاءاللہ ایذا رسانی نہیں پہنچائیں گے اس کی۔ محترم سامعین، یہ ہے حقوق اللہ سے اگر اس کا تعلق ہے گناہ کا تو 3 شرطیں، حقوق العباد سے ہے تو اس کے لیے مزید ایک شرط ملا کر کل یہ 4 شرطیں ہیں۔ اب آئیے، ایک انسان جس سے گناہ کا عمل ہوا، غلطیاں سرزد ہوئیں، اب ایک وہ شخص جب توبہ قبول کرے گا، جب وہ توبہ کرے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، تو
اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کے توبہ کو اس کی مغفرت فرماتے. کیا منزلہ، کیا رتبہ، کیا اجر، کیا صلہ، کیا ثمرہ اور کیا ثواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے. تو اللہ کی قسم اگر ایک ہی فضیلت اور ایک ہی منزلہ اور ایک ہی اجر توبہ کے تعلق سے بتلا دی جائے تو انشاءاللہ توبہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کافی ہوگا. وہ ایک چیز، وہ ایک اجر، وہ ایک بدلہ توبہ کرنے والے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے قرآن یہ سرزد ہو جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ان سے گناہ اور سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ جلد ہی اپنے اس گناہ پر نادم ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے وہ توبہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو معافی دے دیتا ہے اور اسی پر اللہ بس نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی ان برائیوں کو، ان کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے توبہ کی کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ کے اعمال ہوئے تھے، جو خطائیں سرزد ہوئی تھی، ہم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول کرتا ہے، معافی دیتا ہے. ساتھ میں اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بھلا بتائیے ایسا آفر کہیں مل سکتا ہے؟ ایسی معافی، ایسا اجر اور ایسا بدلہ کہیں نہیں مل سکتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب آئیے، توبہ، سچی توبہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے سچی توبہ کی بہت سی نادر مثالیں پیش کی ہیں کہ جن کی روشنی میں سچی توبہ کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے گی. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت معیذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے اسلاف خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، جنہوں نے نبی کے مدرسے سے جن کو ٹریننگ ملی تھی، جن کی تعلیم و تربیت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، ان کا عمل گناہ کے سرزد ہو جانے پر ان کا وطیرہ، ان کا شیوا کیا تھا؟ انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا تھا؟ توبہ کرنے میں انہوں نے کس طریقے سے دلچسپی دکھلائی تھی؟ حضرت معیذ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا، بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہوئے. اللہ رب العالمین کے فرمان سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے انہیں فکر لاحق تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْحَكْ اذْهَبْ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، کہ تمہاری ناک کھاک آلود ہو، تمہارا گناہ ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، جاؤ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو. ایک بار، دوسری بار، تین بار، چار بار یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کر پوچھتے ہیں کس چیز سے اے معیذ تمہیں کس چیز سے پاک کر دیا جائے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام سے پوچھا ابھی ہی جنون، اے صحابہ بڑا بتلاؤ، ان کا دماغ تو نہیں کھو گیا ہے، یہ ان کو جنون تو نہیں لاحق ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے شہادت دی، گواہی دی، بتلایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے،
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو سونگا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل ہوش میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، رجم کیا گیا اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام دو دھڑوں میں، دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عمل کی سزا ملی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان سے گناہ سرزد ہوئی تھی لہذا ان کی سزا اس بات پر ہوئی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے آپس میں کہ واہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنی پاکی کروائی ہے، کس طریقے سے انہیں اپنے گناہ کے سرزد ہو جانے پر وہ پشیماں تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے خود آپ سے رجم کرنے کا، خود اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام کے ان دو گروہوں میں دو الگ الگ رائے ہونے سے متعلق پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبتاً، انہوں نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک قوم پر ایک جماعت پر تقسیم کر دی جائے لکفتہم، تو یہ توبہ ان تمام کے لیے کافی ہوتا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، یہ گناہ سرزد ہو جانے پر انہوں نے کس طرح سے پیش قدمی کی، کس طریقے سے اس گناہ کے عمل کو بڑا جانا اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر پاک ہونے کا ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ محترم سامعین، اخیر میں ایک توبہ کا ایک اہم ثمرہ اور اس کی ایک مثال پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ابن سبیح رحمہ اللہ سے وہ روایت ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہیں، ابن سبیح جو شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد سے متعلق ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس واقعے کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک سائل، ایک فریادی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے جدوبہ، خشک سالی، قحط سالی کا معاملہ ذکر کیا اور کہا اے اللہ کے نیک بندے، میری کھیتیں قحط سالی کا سامنا ہے، سوکھ رہی ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے اللہ رب العالمین کو میں خوش کر لوں۔ آپ رحمہ اللہ نے کہا اذهب واستغفر اللہ، اے اللہ کے بندے تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے اولاد سے محرومی کی شکایت کی، اس نے بھی یہ ذکر کیا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے۔ آپ رحمہ اللہ نے اسے بھی یہی وظیفہ بتلایا اذهب واستغفر اللہ، جاؤ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی، محتاجگی اور فقیری کا ماجرا ذکر کیا، آپ رحمہ اللہ نے اسے بھی یہی کہا جاؤ اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا اور اس نے یہ معاملہ ذکر کیا کہ میرے جو پھل ہے، میری جو باغ ہے، اس میں اس بار بہت ہی کم پھل آئے ہیں، لہذا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس سے میرے باغ کے اندر پھل زیادہ ہو جائے۔ انہیں بھی یہی اذهب واستغفر اللہ یہی نسخہ بتلایا۔ ابن سبیح رحمہ اللہ جو آپ کے شاگرد ہیں، یہ چار الگ الگ سائل، یہ چار الگ الگ ان کے معاملات جب دیکھا چاروں کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے، برملا برجستہ گویا ہوئے عرض کر دیا، پوچھا استاد محترم چار الگ الگ سائل، چاروں کے معاملے بالکل الگ ہیں اور آپ نے چاروں کو ایک ہی نسخہ، ایک ہی وظیفہ، ایک ہی عمل بتلایا، آخر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اے میرے شاگرد رشید، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا تم نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو نہیں سنا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
کہ اللہ رب العالمین بواقع تو قرآن مجید کے اندر توبہ اور استغفار کے تعلق سے توبہ طلب کرنے اور اس کی بخشش کی عام بخشش اور مغفرت اور معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے بخشش کرو، توبہ اور استغفار کرو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کرو گے، بخشش طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کو قبول فرمائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنتیں نوازے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا موجودہ زمانے میں بھی آج جو ہمارے اوپر مصائب و آلام کا امت مسلمہ کو سامنا ہے، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انابت اللہ، اللہ رب العالمین کی سے ہم لو لگائیں۔ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین بارِ الہ آج تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، رب العالمین ہم تمام کے تمام خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، رب العالمین آج ہم تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، اے رب العالمین تو ہماری توبہ کو قبول فرما، رب العالمین تو ہماری بخشش فرما، رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما، رب العالمین آج موجودہ دور میں مسلمانوں کی عزت و عصمت، مسلمانوں کے مقدسات عبادت گاہیں یہ اعدائے اسلام دشمنان دین کی نظروں میں کھٹک رہی ہیں، رب العالمین تو مسلمانوں کے مقدسات عبادت گاہوں عزت و عصمت کی حفاظت فرما، رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما، رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بھی وفات پا چکے ہیں رب العالمین تو انہیں بخش دے، رب العالمین آج کی اس مجلس کے ایک خطیب نوجوان عالم دین شیخ عبدالرحمن ساجدی سلفی جو کہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، رحمہ اللہ ہو گئے ہیں، رب العالمین آپ کی تمام خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت بخش، رب العالمین آپ کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، رب العالمین آپ کی مغفرت فرما، آپ کو اپنے نبیوں صلحاء اولیاء اللہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، رب العالمین ہمارے والدین پر تو اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا تھا، رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی بیماریوں میں مبتلا ہیں، رب العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔